دنیا میں جب کبھی بھی کوئی وبا آتی ہے سب سے دیر میں برصغیر پہنچتی ہے، لیکن جب پہنچتی ہے تو اچھی خاصی تباہی مچا کر چلی جاتی ہے۔ اور یہی صورتحال ہے ہم کرونا کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا نے امریکہ اور یورپ میں بہت تباہی مچائی۔ پاکستان الحمدللہ کئی لحاظ سے محفوظ رہا، لیکن اب کرونا کی دوسری اور تیسری لہر نے نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک میں بھی تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں وبا کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایک دو ہفتے کا ہی فرق رہا ہے، اور اس دفعہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے تک خدا نخواستہ صورتحال ٹھیک نہ ہوئی تو سب کچھ بند کرنا پڑ جائے گا، بگڑ سکتی ہے۔ پنجاب میں ہسپتال 80% سے زیادہ فل ہو چکے ہیں۔ کراچی میں کرونا کے کیسز کی تعداد نسبتاً کم ہے، اس لیے آکسیجن کی سپلائی چل رہی ہے، اور پاکستان میں کل دستیاب آکسیجن کا 90% حصہ استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کراچی میں کیسز ذرا سے بھی بڑھ گئے تو پورے ملک میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ کرونا کی یہ نئی لہر بچوں کے لیے بھی بڑی مہلک ثابت ہو رہی ہے، اور بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اپریل کے مہینے میں 7 سے زیادہ بچے کرونا کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارت میں تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بھارت پر کسی نے کوئی کیمیکل حملہ کیا ہوا ہے، اور ہر طرف چیخ و پکار ہے، آہ و پکار ہے۔ بھارت میں اموات کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ صرف گزشتہ 3 دن میں 1 ملین کیسز سامنے آئے ہیں، اور اموات 1,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی کی اور کہا کہ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا کی موجودہ لہر کے تناظر میں بھارتی عوام کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ کرونا لہر نے ہمارے خطے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے بھارت کے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بھارت میں اسپتالوں کے باہر ان کے لواحقین کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ وبا کی پیک نہیں ہے، اور وہ بھی 3 ہفتے بعد آنی ہے، اس لیے مزید خوفناک صورتحال کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اب بھارت نے آکسیجن کی سپلائی متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے اسپیشل ٹرینز چلائی ہیں۔ لکھنؤ وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہروں میں سے ایک شہر ہے، جہاں ہسپتال اور شمشان گھاٹ باڈی سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس بھی ملک کے دیگر حصوں میں آکسیجن پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں بہت سے مریض آکسیجن اور بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں کے باہر جان دے رہے ہیں، اور بھارت میں کئی پارکنگ سٹینڈز کو شمشان گھاٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ لوگوں کو کھیتوں میں بھی لاشیں جلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور بھارت میں اس مہینے کے دوران 40 لاکھ انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ بھارت میں ہسپتال کافی عرصے سے کم فنڈنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور بھارت کمبھ میلے سمیت شادیوں میں شرکت اور کرکٹ کے شائقین کو بھی میچ دیکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور ایک طرح سے نارمل لائف کی اجازت تھی۔ اور فیبری میں بھارت نے وبا کو شکست دینے کا دعویٰ کیا، اور فیبری میں ہی روزانہ کیسز کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی۔ ویکسین ایکسپورٹ کی جا رہی تھی، اور میس گیدرنگ کی وجہ سے صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی تہوار میں 2.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے بغیر ماسک اور فاصلے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کی شرکت کی۔ کولکتہ سمیت دیگر شہروں میں الیکشن کے لیے بھی 8 لاکھ کے قریب ہجوم اکٹھا ہوتا رہا۔ یو اے ای وہ آخری ملک تھا جس نے جمعرات کے دن بھارت پر سفری پابندیاں لگائیں، جبکہ کینیڈا نے بھی پاکستان اور بھارت پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ کل رات نیو دہلی کے 6 اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، جبکہ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سے بھی ایک میکس اسمارٹ ہاسپٹل نے ایس او ایس کال دی کہ یہاں 700 کے قریب مریض موجود ہیں، اور صرف 1 گھنٹے سے بھی کم آکسیجن موجود ہے۔ جے پور گولڈن ہسپتال میں گزشتہ رات آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 20 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ دہلی میں ایک اور اسپتال میں ایک رات 25 اور اگلی رات 20 لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ دہلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال آکسیجن کی ٹی وی اور ٹویٹر پہ اپیلز کر رہے ہیں، اور آکسیجن اور ادویات کی کمی کی شکایت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آکسیجن بنانے والی فیکٹریز پہ فوج کے ذریعے قبضہ کرایا جائے، جبکہ طبی ماہرین اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام غیر ضروری ایکٹیویٹیز بند کر دی جائے، چاہے وہ شادیاں ہوں، پولیٹیکل ریلیز ہوں، کاروبار کو یا سوشل گیدرنگز ہوں، ان سب کو فوراً روک کر اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اور بھارت میں وبا کی پہلی لہر کو دوسرے لہر کے مقابلے میں اتنا چھوٹا سمجھا جا رہا ہے جتنا ایک پانی کے ٹب میں بلبلا ہوتا ہے۔ اور وبا کے پہلی لہر شہری اور نسبتاً امیر لوگوں میں آئی جنہوں نے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھ کر اسے کنٹرول کر لیا، لیکن وبا کی دوسری لہر
गरीब और रूरल इलाकों में आई, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और एक 3 मरले के घर में 3-3 खानदान रहते हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स ने मरीजों के दाखिले बंद कर दिए हैं, जबकि इनके पास बैकअप में रखी हुई ऑक्सीजन भी किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। और दिल्ली के हाई कोर्ट ने मरीजों के गुस्से की सूरत में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बचने के लिए अस्पताल के अमले की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने का हुक्म दे दिया। वैसे तो पूरे भारत में हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। कर्नाटका में तो सूरत हाल इस कदर खराब है कि मरीज सड़कों के किनारे तड़प तड़प के मर रहे हैं, और अगर कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कोरोना वायरस से इतनी ज़्यादा तादाद में अमवात हो रही है कि शमशान घाटों में आखिरी रसूमात के लिए कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट की कहानी भी उससे मुख्तलिफ नहीं। वहाँ लकड़ियों से लाशों को जलाने के लिए 22 प्लेटफॉर्म्स और सीएनजी से चलने वाली 6 भट्टियाँ हैं। यहाँ काम करने वाले 70 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल अमला दिन रात बेचारे सिर्फ लाशें जलाने में मसरूफ है। और लास्ट 24 आवर्स में कोविड के पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 24% से बढ़कर 30% तक हो गई है। और कोविड से मर जाने वाले लोग जो है उनके लिए मुसलमानों के लिए वहाँ पे जदीद कब्रिस्तान, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, कोई 6 एकड़ ज़मीन सिर्फ कोविड-19 के वजह से हलाक होने वालों की तदफीन के लिए मुख्तस की गई। वहाँ कब्रें खोदने के लिए गोरखनों की बजाय मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी बाशिंदों का कहना है अगर यही सूरत हाल रही तो 3 से 4 दिनों के अंदर ये कब्रिस्तान भर जाएगा। फिर हम अपने मुर्दों को कहाँ दफनाएंगे? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस खबर से आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी एंकर मारूफ कुरैशी ने 20 घंटे पहले ट्वीट की कि इनके वालिद अल्ताफ कुरैशी को कोरोना हो गया था और उससे उनकी वफात हो गई। 16 घंटे बाद उनकी एक और ट्वीट आई कि उनकी वालदा को कोरोना हो गया था, जिससे उनकी डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कराची में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मरियम नवाज ने अपना दौरा मनसूख कर दिया और बहुत अक्लमंदी की बात की है। जबकि सऊदी अरेबिया ने अपने शहरियों को फौरी भारत और पाकिस्तान से वापस आने की तजवीज़ दे दी है, और ईरान ने भी पाकिस्तान और भारत से अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। पाकिस्तान में फ़ौज की मदद लेने का ऐलान जाहिर किया जा रहा है। अब बात अब ये बहुत आगे जा चुकी है और ख़तरनाक और तशवीशनाक खत को छू रही, और इस हवाले से सिर्फ पुलिस और दीगर इदारों पर इंहिसार नहीं किया जा सकता। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के अस्पतालों में मुतासरीन का दबाव अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अस्पतालों में हमारे यहाँ बेड्स ही नहीं है। हर तरफ उस हवाले से एक हंगामी सूरत हाल तारी है। हुकूमत गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन से इज्तनाब कर रही है, लेकिन लोग किसी भी सूरत हालात की संगीनी को समझने के लिए तैयार नहीं, और इस बीमारी के सामने हर कोई अपनी बहादुरी आजमाने पर तुला हुआ है। हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि एक हफ्ता मजीद इंतजार किया जाएगा, और अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन से न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि फैक्ट्रीज, दुकानें और दीगर कारोबारी अमल की बंदिश से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। और दिहाड़ीदार को अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर इस वबा ने खुदा न खास्ता भारत की तरह पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल इख्तियार कर ली, तो लोग अपनी जायदादें फरोख्त करके अपने प्यारों की जानें बचाने में मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सरकारी अस्पताल जाएंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, और प्राइवेट अस्पताल जाएंगे तो अपनी जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। इससे बेहतर है कि मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें, वरना बहुत चीज़ों से हाथ धोना पड़ जाएगा आपको। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को शेयर करें लोगों से प्लीज़।